الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. رب زدنی علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. گرامی قدر سامعین حضرات، آج 7ویں جمعۃ المبارک کو آپ کے سامنے جناب رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت مقدسہ کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ کریم صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور فریقین کو جناب رسول اللہ کی اسوہ حسنہ سے وافر حصہ نصیب فرمائے. بات چل رہی تھی جناب رسول اللہ کی پیدائش کا تذکرہ ہو گیا. اس کے بعد والے جمعہ پر اس چیز کا تذکرہ ہوا کہ حضور کی ولادت سے پہلے جو لوگ آسمانی کتابوں کے علم کے امین تھے، انہوں نے افراد کو، قبیلوں کو پہچان کر حضور کی ولادت کی بشارتیں دی. اس سے آگے چلتے ہیں. آج بات یہاں چھوڑی تھی کہ آپ کا نام کس طرح رکھا گیا. آپ کی ولادت کے 7ویں روز جناب عبد المطلب نے ایک بھیڑ ذبح کی اور اپنے کنبے کو، قریش کے اشراف کو بطور عقیقہ کھانے کے لیے بلایا. تو اس دعوت میں آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد تجویز کر کے بتایا. تو لوگوں کو تعجب ہوا. انہوں نے جناب عبد المطلب سے پوچھا کہ آپ نے محمد نام کیوں رکھا ہے، حالانکہ یہ نام اس سے پہلے آپ کے قبیلے کے اندر کسی کا بھی نہیں ہے، آپ کے آباء و اجداد میں کسی کا بھی نہیں.
اور ویسے بھی عرب کے اندر کوئی معروف نام نہیں ہے یہ، تو کیوں رکھا؟ تو جناب عبد المطلب نے اس نام رکھنے کی ایک وجہ ذکر فرمائی کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا. میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے سچے خوابوں کا سلسلہ جناب عبد المطلب کے اوپر شروع ہو گیا، جس کی تفصیلی بات پہلے جمعات کے اوپر میں عرض کر چکا ہوں. تو جناب عبد المطلب فرمانے لگے کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ میری پشت کے پیچھے سے ایک نورانی زنجیر نکلتی ہے، اس کا ایک کنارہ آسمان کے اندر ہے اور دوسرا کنارہ زمین کے ساتھ، اور تیسرا کنارہ مشرق میں ہے، چوتھا کنارہ اس کا مغرب میں ہے. تو میں نے یہ خواب اہل علم لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ یہ خواب ہے کہ ایک نورانی زنجیر میری پشت سے نکلی، جس نے ایک سرا تو زمین پہ اور دوسرا سرا آسمان پہ، تیسرا سرا مشرق میں تو چوتھا سرا مغرب میں، اور پھر وہ زنجیر ایک درخت بن گئی اور اس کے پتے اتنے نورانی تھے کہ آفتاب کی روشنی سے بھی 70 گنا زیادہ. لوگ ان پتوں کو چمٹ رہے ہیں اور قریش کے کچھ لوگ بھی ان پتوں کو چمٹ رہے ہیں. کچھ قریشی لوگ ان شاخوں کو کاٹنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو ایک خوبصورت نوجوان آ کر ان قریشیوں کو پیچھے ہٹا دیتا ہے. یہ میرا خواب ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو معبرین نے بتایا کہ آپ کی اولاد میں ایک لڑکا پیدا ہوگا کہ جس کے تابعدار مشرق سے لے کر مغرب تک ہوں گے، اور جس کی تعریفیں زمین والے بھی کریں گے اور آسمان والے بھی کریں گے. تو یہ پوتا پیدا ہوا، تو میں نے اپنے اسی خواب کی تعبیر اسی پوتے کے اندر دیکھتے ہوئے اس کا نام محمد رکھا. اور جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے، یہ بات بھی میں بتا چکا، اس وقت جناب آمنہ کو یہ خواب آیا کہ آپ نے اپنے شکم کے اندر دونوں عالم کے سردار کو اٹھایا ہوا ہے، اس کا نام محمد رکھنا. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس کا نام احمد رکھنا. لیکن محمد والی روایت قوی ہے احمد والی سے. بہرحال احمد بھی آپ کا نام ہے. سابقہ آسمانی کتابوں والے نبی آپ کے نام نامی احمد سے آپ کی بشارتیں دیتے گئے. تو جناب عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ زمین والے بھی اس کی تعریف کریں اور آسمان والے بھی اس کی تعریف کریں. محمد کس کو کہتے ہیں؟ اگر اس عنوان صرف محمد کی تشریح کے اوپر لگ جائے تو ایک جمعہ چاہیے. میں لمبا نہیں جانا چاہتا کہ آپ کو لغت کی کتابیں اٹھوا کر دکھاؤں اور پھر عرب کی شاعری اس کے اوپر دکھاؤں، نہیں، اس طرف نہیں جانا چاہتا. بس مختصر بات، محمد کس کو کہتے ہیں؟ اور ایک مفہوم محمد کا بیان کر رہا ہوں، کئی مفہوم ہیں. کائنات میں جس کی تعریف سب سے زیادہ کی گئی ہو اس کو محمد کہتے ہیں. زمین والے بھی جس کی تعریف کریں اور عرش والا بھی جس کی تعریف کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمد. اور دوسرے نام کو لے لو، احمد. احمد تو احمد کا معنی یہ ہے کہ جس نے سب سے زیادہ خالق کائنات کی تعریف کی ہو اس کو احمد کہتے ہیں. کائنات میں، کائنات بولتے ہیں ما سوا اللہ کو، اللہ کے ما سوا. کائنات میں سب سے زیادہ جس کی تعریف کی گئی ہو اس کو محمد کہتے ہیں، اور پوری کائنات میں سب سے جس نے زیادہ اللہ کی تعریف کی ہو اس کو احمد کہتے ہیں. تو یہ محمد اور احمد
دونوں نام جناب رسول اللہ کے نام رکھ دیے گئے ہیں۔ اور میں اس کے اوپر قرآن کا حوالہ دیتا ہوں آپ کو۔ قرآن میں ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ دوسرے مقام پر قرآن کہتا ہے وما محمد الا رسول، وما محمد الا رسول۔ تو محمد کا تذکرہ بھی قرآن نے کیا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل، جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے اے بنی اسرائیلیو، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری جانب اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، مجھ سے قبل جو تورات اتری ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں، ومبشرا برسول، اور ایک رسول کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، اس کا نام۔ تو قرآن نے آپ کے نام کا، احمد کا بھی تذکرہ کیا ہے اور محمد کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اور حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 معروف نام ملتے ہیں، ویسے تو بہت زیادہ ہے، گنتی سے بھی باہر ہے۔ 5 نام بہت زیادہ معروف تھے، اور سابقہ آسمانی کتابوں کے معلمین علماء انہی 5 ناموں سے آپ کی تعریف کرواتے تھے، آپ کا تعارف کروایا کرتے تھے۔ ایک نام آپ کا محمد ہے۔ کیا ہے محمد کا؟ کیا معنی؟ کہ کائنات میں جس شخصیت کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، جس کی تعریفیں زمین والے بھی کر رہے ہو، جس کی تعریفیں آسمان والے بھی کر رہے ہوں، اس کو محمد کہتے ہیں۔ اور دوسرا نام حضور خود فرماتے ہیں میں احمد ہوں۔ احمد کائنات میں جس نے سب سے زیادہ خالق کائنات کی تعریفیں کی ہوں، اس کو احمد کہتے ہیں۔ اور تیسرا نام حضور فرماتے ہیں میں حاشر ہوں، مخلوق کو قیامت کے دن میرے قدموں کے اوپر اٹھایا جائے گا۔ سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور شق ہوگی اور آپ باہر تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد باقی انسانیت آپ کے قدموں کی پیروی میں قبروں سے باہر نکلے گی۔ ایک حاشر کا معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ اولین و آخرین کے امام، اولین و آخرین کے امام۔ اور حضور فرماتے ہیں میں عاقب ہوں، خود تشریح کرتے تھے۔ عاقب کون ہے؟ انا العاقب الذی لیس بعدی نبی، میں وہ آخر میں آنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی، نہ کوئی قادیانی، نہ کوئی اور، کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں۔ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں حاشر ہوں، میں عاقب ہوں، اور میرا 5واں نام ماحی ہے، دنیا کے اندر سے کفر و شرک کی تاریکیوں کو مٹانے والا، کفر و شرک کی تاریکیوں کو۔ اور جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، جناب رسول اللہ کا امتی بن کر پوری کائنات کے اوپر کوئی کچا اور پکا گھر ایسا نہیں رہے گا جہاں پر کلمہ محمدی کا چرچا نہ ہو۔ دنیا کے اندر کوئی کفر نہیں رہے گا اور کسی قسم کا شرک باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نام ہیں۔ اور آپ کی 2 کنیتیں تھیں۔ ایک آپ کے بڑے بیٹے کی کنیت قاسم، آپ کو ابو القاسم کہتے، آپ کو ابو القاسم، یہ آپ کی کنیت تھی۔ نام محمد ہے، کنیت ابو القاسم ہے۔ اور پھر آپ کی دوسری کنیت آپ کے تیسرے بیٹے ابراہیم کے نام پر، جو حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھا رسول اللہ کا بیٹا، جو کچھ بڑا ہو کر 18 ماہ کی عمر میں فوت ہوا، وہ انشاءاللہ آگے چل کر میں بتاؤں گا۔ تو جبریل امین ایک مرتبہ آئے اور جبریل نے آ کر نبی پاک کو یوں خطاب کیا، السلام علیکہ یا ابا ابراہیم،
अस्सलाम अलैका या अबा इब्राहिम, ऐ इब्राहिम के वालिद आपके ऊपर सलामती हो, आपके ऊपर सलाम हो। आपका नाम मोहम्मद, आपका नाम अहमद, आपका नाम हाशिम, आपका नाम आकिब और आपका नाम माही, ये पिछली तमाम किताबों के अंदर मारूफ नाम थे। इसके अलावा बेशुमार नाम हैं और आपकी एक कुनियत अबुल कासिम और आपकी दूसरी कुनियत अबू इब्राहिम। क्या है? अबू इब्राहिम, ये आपकी कुनियत है। अब देखो कि रसूलुल्लाह का नाम मोहम्मद की तरफ देखो तो मोहम्मद का माना क्या है कि जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की गई हो उसको क्या कहते हैं? मोहम्मद। और कायनात में सबसे ज्यादा तारीफें किसकी गई हैं? बोलते नहीं है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और अहमद किसको कहते हैं? जिसने सबसे ज्यादा खालिक कायनात की तारीफें की हो। तो सबसे ज्यादा खालिक कायनात की तारीफें करने वाला कौन है? बल्कि गुज़श्ता अंबिया हुजूर को अहमद कहकर पुकारते थे और आपकी उम्मत को हम्मादीन कहकर पुकारते थे कि इस उम्मत का आखिरी नबी अहमद है जिसने सबसे ज्यादा खालिक कायनात की तारीफें करनी है। और इस कायनात में आखिरी उम्मत उम्मत मुहम्मदिया है जिसने तमाम उम्मतों से ज्यादा खालिक कायनात की तारीफें करनी है। इस उम्मत को हम्मादीन कहा गया। आप उठने की नेमत, सोए उठने की नेमत मिली तो अल्हम्द से शुरू हो रहा है। खाना खाना है तो खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह। इस उम्मत को कदम कदम के ऊपर अल्लाह की हम्द की तौफीक दी गई है, अल्लाह की हम्द सिखाई गई है। अल्लाह हमें करने की तौफीक अता फरमाए। आज तो लोग अल्लाह की तारीफें भूल, अल्लाह के तज़किरे इतने करो कि दिल के अंदर अल्लाह की बड़ाई बैठ जाए। तमाम नबियों का वाहिद मिशन, मुत्तफिका मिशन जो था वो अल्लाह की उलूहियत मनवाना, अल्लाह की तारीफें करना, अल्लाह का तारुफ करवाना। लिहाजा इस उम्मत को जो हम्मादीन कहा गया है और इस उम्मत के नबी को जो अहमद कहा गया है, कायनात में जिसने सबसे ज्यादा अल्लाह की तारीफें की वो अहमद है। और इस कायनात की उम्मतों में जिस उम्मत ने सबसे ज्यादा खालिक कायनात की तारीफ की है वो उम्मत मुहम्मदिया हम्मादीन है। समझी? अब अहमद कौन है? कितने लग गए हो? अहमद कौन है और मोहम्मद कौन है? मोहम्मद उसको कहते हैं जिसकी तारीफें सबसे ज्यादा की जाएं और अहमद उसको कहते हैं जो सबसे ज्यादा अल्लाह की तारीफें करने वाला हो। तो गोया आप इसम ब मुसम्मा है। इसम नाम और नाम वाले के दरमियान एक मुताबिकत और एक मुनासबत पाया जाना। तो यहां से ये मकूला साबित होता है और इसकी हिकमत भी साबित होती है कि जो नाम हो वो नाम अच्छाई और बुराई के एतबार से, वो नाम के साथ और नाम वाले के साथ उसकी मुनासबत और मुवाफकत होना जरूरी है। इसको क्या कहते हैं? इसम बा मुसम्मा। ये जो इस्लाम वाले लिखते हैं ना, मैं मुसम्मी, वो मुसम्मी नहीं, मुसम्मी माल्टा होता है। मैं मुसम्मा क्या है? मुसम्मा। जिसका नाम रखा गया है उसको मुसम्मी नहीं कहते। क्या कहते हैं? मीम के ऊपर खड़ी जबर है। मुसम्मा इसम नाम, मुसम्मा नाम वाला। इसम और नाम और नाम वाले के दरमियान मुताबिकत होनी चाहिए। अगर किसी का नाम आलिम है तो उसे चाहिए कि वो आलिम भी हो। वो ये जड़े तुसा आलिम सुने हैं ना, ये सारे आलम खान हैं, आलिम खान नहीं है। इन्हों का ना कहवे आलम और है और आलिम और है। आलिम जिसका नाम है उसे चाहिए कि वो वाकई इल्म हासिल करे, इसम ब मुसम्मा बने। और जिसका नाम फाजिल हो उसे भी चाहिए कि वो क्या हो? वो फाजिल होना चाहिए।
اور نام ہو عاقل لیکن عقل گٹا کی نہ ہو نہ کہ بھی جی عقل تو یہ حضور کا نام محمد کائنات میں جس کی سب سے زیادہ تعریفیں کی گئی اس کو محمد کہتے ہیں. تو محمد کے اعتبار سے محمد آپ کا نام ہے, مسمى آپ کی ذات ہے, تو محمد کے اندر جو معنی ہے وہ اور آپ کی ذات کے اندر مناسبت اور موافقت موجود ہے. احمد جس نے سب سے زیادہ خالق کائنات کی تعریفیں کی ہوں اور پوری کائنات کو اٹھا لیں, تاریخ اٹھا لیں, اللہ کی تعریف اتنی کسی نے نہیں کی جتنی اکیلے محمد رسول اللہ نے کی. بلکہ یہیں پہ بس نہیں ہے, حضور فرماتے ہیں کہ جب میں سب سے شفاعت کبریٰ کروں گا, جب حساب و کتاب کے لیے سفارش کروں گا, لوگ آدم کے پاس جائیں گے, وہاں سے جواب ملے گا, لوگ نوح کے پاس آئیں گے, چلتے چلتے لوگ مجھ تک پہنچیں گے, میں کہوں گا میں سفارش کا حقدار ہوں, میں 2 ہفتے تک سجدہ کروں گا اللہ کی بارگاہ میں مخلوق کا حساب و کتاب شروع کرنے کے لیے. اس وقت میدان قیامت میں اللہ حمد کے ایسے کلمات میرے دل پر القاء کرے گا جن کا علم ابھی دنیا میں مجھے نہیں ہے, وہ ہم اس وقت حضور کو دی جائے گی. تو سب سے زیادہ تعریفیں کائنات میں اللہ کی کس نے کی؟ تو حضور کا نام احمد ہے, حضور کی ذات مسمى ہے, اسم اور مسمى کے درمیان مطابقت ہے. اگر نام عالم ہو اسے چاہیے عالم بنے, نام فاضل ہو چاہیے فاضل بنے, نام عاقل ہو چاہیے عقل ماندی والے کام کرے, نام شریف ہو لیکن پرلے درجے کا شیطان ہو, پچھو جتنے تبلیغی جماعت بنی پئی ہو پچھو پٹاخہ پیرا, تو نام کا کیا فائدہ ہے؟ تو نام اور موافقت ہونی چاہیے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ناموں کو تبدیل فرمایا کرتے تھے. نام پتہ چلتا کہ یہ کیا نام ہے. حضرت سعید ابن مسیب کا دادا, اس کا نام حزن تھا, حزن کا معنی غم ہوتا ہے. حضور نے فرمایا فتح مکہ کے دن وہ مسلمان ہوا کہ نام تبدیل کر لو, اس نے کہا بوڑھا ہو گیا ہوں, اب نام تبدیل کرنے کا کیا فائدہ. سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ ساری زندگی ہمارے گھر سے غم اور پریشانی جاتی ہی نہیں تھی دادا کے نام کی وجہ سے. نام کا اثر ہوتا ہے, اس لیے کہتے ہیں نام نسبت کے ساتھ رکھو. نام ابو بکر کو رکھو. روایات میں آتا ہے کہ جب ابو بکر کو جنت میں جانے کا کہا جائے گا, سارے ابو بکر کھڑے ہو جائیں گے, اللہ فرشتے کہیں گے تمہیں تو نہیں کہا گیا, ابو بکر صدیق کو کہا گیا ہے. اللہ فرمائیں گے کہ ابو بکر کہا تو صدیق کو ہے, بس اس کے جو ہم نام ہے مجھے حیا آتی ہے, اس کے ہم ناموں کو جہنم میں بھیجتے, چلے جاؤ سارے. تو نام نسبت سے ہونا چاہیے, جیسے آپ نام رکھیں گے ایسا ہی اس کا نتیجہ مرتب ہوگا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام تبدیل کیا کرتے تھے, اور آپ سلطنت اسلامیہ کے گورنروں کو یہ ہدایت جاری فرماتے کہ جب بھی میرے پاس کوئی قاصد بھیجو اچھے نام والا بھیجا کرو, برے نام والا قاصد میرے پاس نہ بھیجا کرو. میری طبیعت اچھا نام کر وہ سننے سے خوش ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کسی صحابی کو فرمایا کہ کسی آدمی کو لے آؤ جو مجھے اونٹنی دو کر دے. وہ صحابی دوڑا اور ایک آدمی کو لے کر آیا. حضور نے پوچھا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام حرب ہے. حرب کا معنی ہوتا ہے لڑائی. کیا معنی ہوتا ہے؟ لڑائی, جنگ. حضور نے فرمایا بس تو چلا جا, تو اسے میں اونٹنی نہیں دلواتا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ ایک کنواں کھدوانا تھا, اور پھر اسی اونٹنی کے بارے میں فرمایا کسی اور کو بلا کے لے گا. تو پھر وہ صحابی گیا اور ایک اور آدمی کو لے کر آیا. اس سے آپ نے نام پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام یعیشن ہے, زندگی. کیا نام ہے؟ یعیشن, زندگی. حضور نے فرمایا تو اونٹنی دو دے. تو اونٹنی جس کا نام حرب تھا, جنگ تھی, لڑائی تھی, حضور نے فرمایا نہیں تیری ضرورت نہیں, اونٹنی اس سے نہیں دوڑوائی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کنواں کھدوایا. کنواں کھدوانے کے لیے پیغام بھیجا کہ کوئی بندہ کنواں کھودنے والا مزدور بلا لو. ایک صحابی دوڑے اور ایک آدمی کو لے آئے. حضور نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ جو ابھی بندہ آتا میرے نبی سب سے پہلے نام پوچھتے. اس نے کہا میرا نام مرہ ہے. مرہ کا معنی پتہ ہے؟ مرہ بخیل کو کہتے ہیں.
मुर्रा कड़वे को कहते हैं। मुर्रा के दो माने, बखील भी कड़वा भी। हुजूर ने फरमाया नहीं, इससे कुआं नहीं खुदवाना, इससे कुआं। यईशन आया, उसे ऊँटनी दोहल दूध दुहाल, और उससे पहले जो आदमी आया उसके नाम का माना ठीक नहीं था, जंग माने में थी, उसके खून रेजी उसके माने में थी। हुजूर ने फरमाया तो इसे ऊँटनी नहीं दुहानी। और मुर्रा नामी आदमी से आपने कुआं। अब उधर देखो, हुजूर अलैहिस्सलाम ने बदफाली से मना किया है, बदफाली नहीं लेना, बदशगुनी नहीं लेना। इससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मना किया है। करोड़ों रहमतें हों सहाबा कराम की रूहों के ऊपर, जिन्होंने हुजूर से दीन पूछकर, एतराज़ात वाली बातें भी पूछकर हम तक पहुंचा दी। हजरत उमर कहते हैं जब आपने यईशन को कह दिया तू ऊँटी धो ले, और उस आदमी को कहा हरब को कि तेरी जरूरत नहीं है, मुर्रा को वापस कर दिया कि तू कड़वा है तो इसे कुआं नहीं खुदवाना, तो मैंने बस बड़ी मुश्किल से जुर्रत की, या रसूल अल्लाह आप तो बदशगुनी से मना करते हैं, आप तो बदसानफाली से मना करते हैं, और हमें तो लगता है कि इन नामों में कोई बदशगुनी पाई जाती थी। तो नबी पाक ने फरमाया नहीं, मैंने बदशगुनी नहीं ली इन नामों से। इन नामों के अंदर क्योंकि अच्छाई का माना नहीं था, मुझे अच्छाई पसंद है, इसलिए जिस नाम के अंदर अच्छाई नहीं थी इसलिए मैंने उसको रद्द कर दिया, वगरना इसका कोई सी किस्म की बदफाली और बदशगुनी के साथ कोई ताल्लुक हो। हुजूर नाम तब्दील कर देते। एक औरत का नाम बर्रा था, बर्रा का माना है नेकी। क्या नाम है भाई? बर्रा। तो अपनी तारीफ इसमें आती है ना, नेकी जब ऐसी आते हैं हाजी कौड़ा नहीं चौड़ी तो के करके उन्होंने हाजी, चलो कोई तो आखे हाजी बात तो खैर है, आप आखना मैं हाजी तो बेचनी अपनी इबादत। नमाजी कहे मैं नमाजी, रोजेदार कहे सूबेदार की तरह मैं पिछू रोजेदार का लायका ला के, तो ये क्या तरीका है? तो बर्रा नाम था। हुजूर ने फरमाया नहीं, इसमें अपनी तारीफ है, तब्दील करो नाम, ऐसा नाम भी ना हो जिसमें अपनी तारीफ की बू आ रही। बहरहाल बात तू चले, और हुजूर ने नाम बदले, अच्छे नाम। और कई बदबख्त वो थे जिनके नाम अच्छे थे, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जो नाम रखा कायनात में बदतरीन नाम बनकर वो सामने आया। अमर इब्ने हिशाम, जिसको लोग अबुल हकम कहते, फैसलों वाला, फैसलों का बाप, कि जो फैसला वह कर देता है वो हतमी होता है, सही और दुरुस्त होता है, ये अबू जहल। हुजूर ने फरमाया ये अबुल हकम नहीं है, ये अबू जहल है, ये अबू जहल है, ये जहालत वाला है, ये जहालत का बाप है, इसको अबुल हकम किस तरह कहा गया? तो हुजूर ने नाम बदला। आज कायनात में उसको अबुल हकम कहने वाला कोई नहीं है, सारे लोग उसको क्या बोलते हैं? अबू जहल। एक और मुनाफिक दुश्मन रसूल था, अबू आमिर राहिब। राहिब अल्लाह वाले को कहते, ईसाइयों के अंदर ये होते थे जो यकसुई में तन्हाई में अल्लाह की इबादत करते, अबू आमिर राहिब। हुजूर ने फरमाया ये राहिब नहीं है, ये अबू आमिर फासिक है। हुजूर ने ये फरमाया, बस मशहूर हो गया ये अबू आमिर फासिक है। तो अल्लाह हमें हुजूर के वफादारों में बना, आमीन तो कह दें। क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं कह दें कि ये मेरा नहीं है, अबुल हकम से अबू जहल करार दिया, अबू आमिर को राहिब से अबू आमिर फासिक करार दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मैदान महशर में मैं आबे ज़मज़म के कुएं के ऊपर खड़े होकर अपनी उम्मत को पानी पिला रहा हूंगा, जन्नतियों को पानी पिला रहा हूंगा। कुछ लोग उनके आज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे, वो आ रहे होंगे हौज़े कौसर की तरफ, लेकिन फरिश्ते उनको रोक रहे होंगे। मैं कहूंगा उसैहाबी, असहाबी नहीं, उसैहाबी, ये मेरे हैं, इनको आने दो। फरिश्ते कहेंगे ये आपके नहीं है, इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादका, मेरा पैगंबर आप नहीं जानते आपके जाने के बाद इन्होंने दीन का हुलिया किस अंदाज में बिगाड़ा था। गो नमाजें पढ़ते हैं और अज़ाए वुज़ू चमकते हैं। उस वक्त मेरा नबी फरमाएंगे कि मैं ये कहूंगा सुहकन लिमन गय्यर आबादी, बर्बाद हो, फटकार हो उस आदमी के ऊपर जिसने मेरे जाने के बाद मेरे दीन का हुलिया बदल दिया। हुजूर के जमाने में अजान कहां से शुरू होती थी?
کہاں ختم ہوتی تھی؟ جنازہ کس انداز میں تھا، عید کس انداز میں تھی، روزہ کس انداز میں تھا، نماز کس انداز میں تھی، عقائد کس کو بولتے تھے، حج کس انداز میں تھا۔ حضور کے طریقے کے اوپر چلنا ہے، اپنا طریقہ ایڈ نہیں کرنا۔ اپنا طریقہ بنا لیا تو حضور کا طریقہ خود بخود چھوٹ گیا۔ حضور نے فرمایا کہ جو قوم بدعات اختیار کرتی ہے، میری اسی کی مثل میری سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ جہاں قبر کو کچا رکھنا یہ سنت ہے، پکا کیا تو کچے والی سنت اٹھ گئی۔ قبر کو اونچا کرنا نہیں، قبر کو ایک بالش جتنا اونچا رکھنا یہ سنت ہے۔ جب اس نے پختہ کیا تو قبر کیا ہو گئی؟ اونچی ہو گئی۔ اب ایک بالشت والی سنت اٹھ گئی۔ قبر کو اونٹ کی کوہان کی شکل بنانا یہ سنت ہے، اور جب پختہ کیا وہ چوڑی ہو گئی تو کوہان والی سنت۔ یہ بطور مثال میں نے عرض کی کہ جہاں بدعت آئے گی، جہاں رسم آئے گی، اس کی اتنی نحوست ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہاں سے اٹھ جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ نام برا نام ہوتا اس کو تبدیل کر دیتے تھے، اور وہ خوشبخت بن جایا کرتے تھے۔ اور جن کے اچھے نام تھے لیکن میرے نبی کی دشمنی کی وجہ سے ان کے اچھے ناموں کو میرے نبی نے برا کر کے کہا، اور کائنات میں وہ برے ہی مشہور ہو گئے۔ آج کوئی اپنے بیٹے کا نام ابو جہل رکھتا ہے؟ اللہ معاف فرمائے۔ حضور کے دھتکارنے سے اللہ حوض کوثر کے اوپر بدعتیوں کو میرا نبی دھتکار دے گا۔ اب اس وقت کیا ہوگی؟ اور حدیث میں آتا ہے کہ بدعتی آدمی اسلام سے اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح گوندے ہوئے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ بدعتی آدمی کی اللہ توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتے بدعتی آدمی کو، اس لیے کہ وہ اپنی بدعت کو دین سمجھ کر رہا ہوتا ہے، ثواب سمجھ کر رہا ہوتا ہے، اور گناہ سے توبہ کی جاتی ہے، ثواب سے توبہ تو یہ میں نے اشارہ کر دیا کہ حضور دھتکار دے تو ابو الحکم سے ابو جہل بن جاتا ہے، حضور دھتکار دے ابو عامر راہب سے ابو عامر فاسق بن جاتا ہے۔ اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، حضور کی زبان اقدس سے ہمیں دھتکارنا نہیں، حضور ہمیں اپنے سینے سے لگا دے۔ آمین تو کہہ دیں۔ تو آپ کا نام کیا ہے؟ میں آدھا گھنٹہ تو زیادہ تھی کیا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد۔ آپ کا دوسرا نام کیا ہے؟ احمد۔ آپ کی ایک کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم۔ اور آپ کی دوسری کنیت کیا ہے؟ ابو ابراہیم۔ آپ کا ایک مشہور نام ماحی، کفر و شرک کو مٹانے والا۔ آپ کا چوتھا مشہور نام حاشر، جس کے قدموں کے اوپر پوری کائنات پھر دوبارہ اٹھائی جائے گی۔ اور آپ کا پانچواں نام مشہور عاقب۔ عاقب کی تشریح آپ نے خود کی۔ عاقب اس آخری کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا۔ خاتم الانبیاء کو کیا کہتے ہیں؟ عاقب۔ یہ آپ کے 5 مشہور نام ہیں۔ آپ کی ولادت سے پہلے جس طرح میں نے پچھلے جمعے پر تذکرہ کیا کہ تذکرے ہو گئے حضور کی ولادت کے، اور ستارہ طلوع ہو گیا، آج آخری نبی پیدا ہو گیا محمد بن عدی۔ حضور کے زمانے میں اس سے پہلے کا جو زمانہ تھا محمد نام کا کوئی رواج نہیں تھا۔ بعض روایات میں حضور کی پیدائش کے قریب زمانے میں 4 آدمیوں کا نام محمد ہوا یا 7 آدمیوں کا نام محمد ہوا۔ اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کیوں؟ محمد بن عدی ایک آدمی ہے، اس سے کس نے پوچھا آپ کا نام محمد کیوں رکھا گیا؟ اس نے بتایا کہ میں نے بھی اپنے ابا عدی سے پوچھا تھا کہ آپ نے میرا نام محمد کیوں رکھا؟ تو میرے باپ عدی نے مجھے بتایا کہ ہم 4 آدمی بنی تمیم کے، ہم ملک شام کے سفر پر، تجارتی سفر پر جا رہے تھے۔ رستے میں ایک خیمہ آیا، ایک خانقاہ تھی، اس خانقاہ کے پڑوس میں پانی تھا۔ ہم اس پانی کے اوپر 4 آدمی بنی تمیم کے اترے، عربی زبان میں گفتگو کر رہے تھے، اور اس خانقاہ سے ایک راہب باہر آیا۔ اس نے کہا یہ تو اس علاقے کی زبان نہیں ہے، کس علاقے کے رہنے والے ہو؟ ہم نے بتایا ہم حجاز کے رہنے والے ہیں۔ تو پھر اس نے پوچھا حجاز کے کس قبیلے کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، کس کی اولاد میں سے ہو؟ ہم نے بتایا ہم مضر کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ مضر وہی قریش ہے، ہم قریش کی اولاد میں سے ہیں، مضر کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اس راہب نے ہمیں کہا کہ آخری نبی تمہارے ہی قبیلے میں ہونے والا ہے، اگر تمہارے زمانے میں آ گیا اس کی پیروی کر لینا اور اس کی اطاعت کر لینا۔
اسی میں کامیابی ہے۔ تو وہ جو یہ کہہ کر وہ اپنی خانقاہ کی طرف جانے لگا تو ان 4 آدمیوں نے پوچھا اس نبی کا نام کیا ہوگا؟ تو اس راہب نے بتایا تھا اس آخری نبی کا نام محمد ہوگا۔ آخری نبی کا نام کیا ہوگا؟ محمد ہوگا۔ ان 4 آدمیوں نے اسی وقت اس لالچ میں کہ شاید ہمارا بیٹا اس کا نام محمد رکھ دیا جائے اور وہی آخری نبی بن جائے، تو ہم 4 آدمیوں میں سے ہر ایک نے یہ منت مان لی کہ اللہ نے بیٹا دیا تو نام محمد رکھیں گے۔ چاروں کو قدرت خدا بندی، اللہ نے واپسی کے اوپر بیٹے دیے اور چاروں نے نام کیا رکھے؟ اور جن 3 کا تذکرہ اور آتا ہے نا، وہ کسی ملک میں سفر کے گئے، اس وقت زمانے کے بادشاہ بھی عالم ہوا کرتے تھے۔ اس بادشاہ نے ان کو کہا کہ آخری زمانے میں جس نبی نے آنا ہے اس کا نام محمد ہے۔ ان تینوں نے بھی اپنے بیٹوں کا نام محمد رکھا، لیکن حکمت ربانیہ کے اوپر قربان جائیے، اللہ کی حکمت ایسی ہوئی کہ ان 4 آدمیوں نے یا باختلاف روایات وہ 7 آدمی تھے، کسی کو بھی محمد جن کا نام رکھا ان کے والدین نے آخری نبی کے لالچ میں کسی کو بھی اللہ نے توفیق نہیں دی کہ نام محمد ہو اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو۔ کسی کو بھی اللہ نے توفیق، بس جب وہی محمد آیا اور اسی نے دعویٰ نبوت کیا، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور کسی محمد کو توفیق، اس سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں تھا۔ جس نے نام محمد رکھا اپنی اولاد کا، وہ بھی حضور کی بشارتیں سن کر اس لالچ میں رکھا کہ شاید میرا بیٹا ہی وہ آخری نبی نہ بن جائے، لیکن اللہ کی حکمت تھی اس محمد کو سنبھال کر رکھا۔ جتنوں نے نام اس لالچ میں محمد رکھے، کسی کو بھی دعوی نبوت کی توفیق اللہ نے نہیں دی۔ اللہ ہمیں بھی حضور کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں سے آگے انشاءاللہ میں آپ کا نام ہو گیا نا، نام کے بارے میں بہت باتیں ہو گئی۔ اب انشاءاللہ اگلے جمعے پر میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھنی ہے، آپ نے کن کن عورتوں کا دودھ پیا ہے اور کون کون سے لوگ آپ کے رضائی بہن بھائی ہیں اور آپ کا رضائی قبیلہ کون کون سا ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے جمعہ سے کریں گے۔ اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے۔